پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب ملکہ میری اینٹونیٹ، انقلاب فرانس کا سبب بننے والی فرانس کی آخری ملکہ کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 6ٹھی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 51 سے لے کر صفحہ نمبر 60 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 6ٹھی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ فرانسیسی شاہی جوڑے کی حمایت کے لیے تیار تھے، کیونکہ وہ فرانسیسی انقلاب کے نتائج اور یورپ کی بادشاہتوں، خاص طور پر آسٹریا کے لیے ان کے خیالات سے خوفزدہ تھے۔ یورپی بر اعظم میں اثر و رسوخ۔ اینٹوین پیری جوزف میری برناوے نے ملکہ میری اینٹونیٹ کو کونٹے ڈی مرسی ارجنٹو کو واپس بلانے کا مشورہ دیا تھا، جنہوں نے فرانسیسی انقلاب سے پہلے ملکہ میری اینٹونیٹ ان کی زندگی کے لیے فرانس میں بے حد اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن کونٹے ڈی مرسی کو اس سے قبل ہی ایک اور ملک میں سفارتی عہدے پر تعینات کر دیا گیا تھا اور اب وہ فرانس واپس نہیں آ سکتے تھے۔ سن 1791 کے آخر میں ملکہ میری اینٹونیٹ کی دوست پرنسس ڈی لامبیل اپنی زندگی کو درپیش لاحق خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے، جو کہ اس وقت برطانیہ کے شہر لندن میں مقیم تھیں، ٹیولریز پیلس واپس آ گئیں۔ جہاں تک ایگزل وان فرسن کا تعلق ہے تو وہ ملکہ میری اینٹونیٹ پر انتہائی سخت پابندیوں کے باوجود بھی انہیں فروری سن 1792 میں ٹیولریز پیلس میں آخری بار دیکھنے کے قابل ہو گئے تھے۔ بادشاہت کے خاتمے کا باعث بننے والے واقعات۔ 10 اگست سن 1792 ملکہ میری اینٹونیٹ کی جانب سے لیوپولڈ دوئم اور فرانسس دوئم کی طرف سے فرانسیسی سرحد پر سخت جنگی کارروائیوں کے نتیجے میں فرانس نے 20 اپریل سن 1792 کو آسٹریا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ملکہ میری اینٹونیٹ کو فرانس میں ایک دشمن کے طور پر دیکھا جانے لگا تھا، حالانکہ وہ ذاتی طور پر یورپی سرزمین پر فرانسیسی علاقوں پر آسٹریا کے قبضوں کے ان دعووں کے خلاف تھیں۔ سن 1792 کے موسم گرما ہی میں آسٹریا کے ہاتھوں فرانسیسی افواج کی متعدد شکستوں کی وجہ سے فرانس میں سیاسی صورتحال جزوی طور پر مزید پیچیدہ ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے ملکہ میری اینٹونیٹ نے فرانسیسی فوجی راز آسٹریائی افواج تک پہنچا دیے تھے۔ اس کے علاوہ ملکہ میری اینٹونیٹ کے بے حد اصرار پر بادشاہ لوئس 16 نے فرانس کی قومی اسمبلی کے کئی ایسے اقدامات کو بھی ویٹو کر دیا تھا جو ان کی سیاسی طاقت کو مزید محدود کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے عوام نے اس شاہی جوڑے کو میڈم ویٹو اور مسٹر ویٹو کے عرفی نام دے دیے تھے، اور پھر ان کے یہ عرفی نام مختلف سیاق و سباق میں نمایاں ہونے لگے تھے، بشمول لا کار میگنول، جو کہ انقلاب فرانس کے دوران گائے گئے ایک انقلابی نغمے کا نام ہے، جس کی دھن پر فرانسیسی عوام بے ساختہ ہو کر ایک تیز رقص کیا کرتے تھے۔
اینٹوین پیری جوزف میری برنابے ملکہ میری اینٹونیٹ کے سب سے اہم مشیر اور حامی رہے تھے، جو ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار تھے جب تک کہ وہ ملکہ میری اینٹونیٹ کے مطالبات کو پورا کرتے رہتے، جو انہوں نے کافی حد تک پورے بھی کیے تھے۔ اینٹوین پیری جوزف میری برنابے اور اعتدال پسند نئی قانون ساز اسمبلی، جو کہ تقریباً 260 قانون ساز اراکین پر مشتمل تھی، جن میں بنیاد پرستوں کی تعداد 136 کے لگ بھگ تھی اور باقی ارکان کی تعداد 350 کے لگ بھگ تھی۔ ابتدائی طور پر اکثریت اینٹوین پیری جوزف میری برنابے کے ساتھ تھی، لیکن ملکہ میری اینٹونیٹ کی غلط سیاسی پالیسیوں کی وجہ سے فرانس کی قومی اسمبلی میں بنیاد پرستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اعتدال پسند رہنماؤں نے قومی اسمبلی میں قانون سازی کرنے کے عمل پر اپنا کنٹرول کھو دیا، اور اعتدال پسند حکومت اپریل سن 1792 ہی میں گر گئی، جس کی جگہ ایک بنیاد پرست اکثریت نے لے لی، جس کی سربراہی گیرنڈونز کے گروہ کے ارکان کر رہے تھے۔ اس کے بعد قومی اسمبلی نے چرچ، اشرافیہ اور نئے قومی محافظ یونٹوں کی تشکیل سے متعلق قوانین کی ایک سیریز بھی منظور کی، جنہیں اس سے پہلے بادشاہ لوئس 16 نے اس سے قبل ویٹو کر دیا تھا، جبکہ اب اینٹوین پیری جوزف میری برنابے کا دھڑا بھی کم ہو کر محض 120 اراکین تک ہی پہنچ گیا تھا، اور نئے گیرنڈین کی اکثریت اب 330 اراکین تک پہنچ گئی تھی، اور اب انہوں نے قانون ساز اسمبلی کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا تھا۔ گیرنڈینز کی اس حکومت کے دو مضبوط ترین اراکین جین میری رولینڈ تھے، جو فرانس کے وزیر داخلہ تھے، اور جنرل چارلز فرانکوئس ڈوموریس تھے، جو فرانس کے وزیر خارجہ تھے۔ ڈوموریس کو شاہی جوڑے سے ہمدردی تھی اور ایک موقع پر وہ انہیں بچانا بھی چاہتے تھے، لیکن اس وقت ملکہ میری اینٹونیٹ نے انہیں جھڑک دیا تھا۔ اپریل اور جون سن 1792 کے درمیان ملکہ میری اینٹونیٹ نے اقتدار میں نئے آنے والے گیرنڈینز کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آسٹریائی حکومت نے بھی ملکہ میری اینٹونیٹ کی زندگی کو بچانے کے اقدامات نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے آسٹرین کمیونٹی کی غداری کی بھی مذمت کی تھی، جو ملکہ میری اینٹونیٹ کی طرف سے براہ راست ایک اشارہ تھا۔ وزیر داخلہ جین میری رولینڈ کی بیوی میڈم جین میری رولینڈ نے بادشاہ لوئس 16 کو بھی ایک خط تحریر کیا تھا، جس میں انہوں نے اس معاملے میں ملکہ میری اینٹونیٹ کے کردار کی مذمت کی تھی۔ تو تب ملکہ میری اینٹونیٹ نے بادشاہ لوئس 16 پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ قومی اسمبلی کو توڑ دیں، تو تب بادشاہ لوئس 16 نے حکومت کو توڑ دیا تھا، اور اس طرح سے قومی اسمبلی نے اپنی اکثریت کھو دی تھی، اور جنرل ڈوموریز نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، اور پھر انہوں نے کسی بھی نئی حکومت میں کسی بھی نئے عہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت فرانسیسی آبادی اور سیاسی جماعتوں میں شاہی اتھارٹی کے خلاف نفرت کی لہر مزید تیز ہو گئی تھی، جبکہ ملکہ میری اینٹونیٹ نے بادشاہ لوئس 16 کو سن 1792 میں قانون ساز اسمبلی کے ووٹ کردہ نئے قوانین کو ویٹو کرنے کی ترغیب دی تھی۔ 27 اگست سن 1791 کو یورپی ممالک کے اتحاد کے پلنٹس کونسل کے اعلان نے فرانس پر
یورپی افواج کے حملے کی دھمکی دے دی تھی، جس کے نتیجے میں اپریل سن 1792 میں پہلی فرانسیسی انقلابی جنگ کا آغاز ہوا تھا، جو سن 1797 تک جاری رہی تھی، اور اس کے بعد دوسرے یورپی اتحاد سے دوسری فرانسیسی انقلابی جنگیں بھی ہوئی تھیں، جو سن 1798 سے لے کر سن 1802 تک جاری رہی تھیں۔ سن 1792 کے ان واقعات کے دوران ہی میں فرانس میں بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ 20 جون سن 1792 کو عوام کا ایک خوفناک ہجوم انتہائی غصے میں ٹیولریز پیلس میں داخل ہو گیا، جنہوں نے بادشاہ لوئس 16 کو جمہوریہ کے ساتھ اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے بونٹ روج یعنی ایک سرخ فریجین ٹوپی پہننے پر مجبور کر دیا تھا، اور انہوں نے ملکہ میری اینٹونیٹ کی توہین بھی کی تھی اور ان پر فرانس کے ساتھ غداری کرنے کا الزام بھی لگایا تھا، اور انہیں ان کی زندگی سے متعلق سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ ملکہ میری اینٹونیٹ نے ایگزل فون فرسن سے کہا کہ وہ غیر ملکی طاقتوں پر اب زور دیں کہ وہ فرانس پر حملہ کرنے کے اپنے منصوبے پر جلد از جلد عمل درآمد کریں، اور وہ ایک منشور جاری کریں جس میں وہ انقلابی حکومت کو یہ دھمکی دیں کہ اگر فرانس کے شاہی خاندان کو کچھ ہوا تو وہ پیرس کو تباہ کر دیں گے۔ 25 جولائی سن 1792 کو جاری ہونے والے برانسوک مینیفیسٹو نے 10 اگست سن 1792 کے واقعات کو جنم دیا، جب ایک مسلح ہجوم ٹیولریز پیلس پر حملے کی غرض سے روانہ ہوا تو فرانس کے شاہی خاندان کو مجبوراً قومی قانون ساز اسمبلی میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس پناہ کے حصول کے ٹھیک 90 منٹ بعد ہی اس ہجوم نے ٹیولریز پیلس پر حملہ کر دیا، جنہوں نے وہاں پر ڈیوٹی پر مامور سوئس کارٹس کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ 13 اگست سن 1792 کو شاہی خاندان کو ٹیولریز پیلس سے ان کی سابقہ قید کے مقابلے میں کافی سخت حالات میں پیرس میں واقع ماریس کے علاقے میں ٹیمپل کے ٹاور میں منتقل کر کے قید کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے ایک ہفتے کے بعد ملکہ میری اینٹونیٹ کی گہری دوست پرنسس ڈی لامبیل کو بھی انقلابی حکومت نے پیرس کمیون میں بلا کر شامل تفتیش کر لیا اور انہیں لافورس کی جیل میں بھیج دیا، اور جلد ہی ان کی موت کا بھی فیصلہ کر دیا گیا، اور انہیں 3 ستمبر سن 1792 کو ایک پرتشدد عوامی ہجوم کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے پرنسس ڈی لامبیل کو انتہائی بے رحمانہ، پرتشدد اور وحشیانہ انداز میں قتل کر دیا، اور بعد میں ان کا سر ایک بھالے میں پرو کر ٹیمپل کی جیل میں لے جایا گیا، جہاں سے ملکہ میری اینٹونیٹ کو ان کی دوست کے سر کا دیدار بھی کروایا گیا، اور ان کی سر بریدہ لاش کو پیرس کی سڑکوں پر بھی گھسیٹا گیا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ، جنہیں اب ویڈو کیپٹ کہا جانے لگا تھا، وہ اب ایک گہرے سوگ میں ڈوب گئی تھیں، لیکن انہیں اب بھی امید تھی کہ ان کے بیٹے لوئس چارلس، جن کا جلا وطن کامٹے ڈی پروونس جو کہ لوئس 16 کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے لوئس 16 کا جانشین تسلیم کیا تھا، اور وقت آنے پر ایک دن وہ فرانس پر حکومت کریں گے۔ شاہی ریفریکٹری پادری اور وینڈی کے شہری ملکہ میری اینٹونیٹ کی حمایت میں بغاوت کی تیاری کرنے لگے تھے، اور وہ بھی اب فرانس میں دوبارہ بادشاہت کی واپسی کی حمایت کرنے لگے تھے۔
اپنی پوری قید کے دوران اور سزائے موت ملنے تک ملکہ میری اینٹونیٹ قدامت پسند دھڑوں اور سماجی اور مذہبی گروہوں کی ہمدردی پر بھروسہ کرتی رہی تھیں جو کہ انقلاب کے خلاف ہو گئے تھے، اور وہ ان دولت مند افراد پر بھی جو ریپبلکن حکام کو رشوت دینے کے لیے تیار تھے تاکہ وہ ان کے فرانس سے فرار میں آسانی پیدا کریں۔ یہ تمام سازشیں بھی ناکام ثابت ہوئیں۔ ٹاور آف دی ٹیمپل میں قید ہونے کے دوران ملکہ میری اینٹونیٹ، ان کے بچوں اور شہزادی الزبتھ فلپین میری ہیلن کی بھی توہین کی گئی تھی جو بادشاہ لوئس 16 کی سب سے چھوٹی بہن تھیں۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کے قید خانے کے کچھ محافظ سابقہ ملکہ میری اینٹونیٹ کے چہرے پر دھواں اڑاتے رہتے تھے اور انقلابی حکومت نے اس بات کی بھی یقین دہانی کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے ہوئے تھے کہ ملکہ میری اینٹونیٹ کا بیرونی دنیا کے ساتھ کوئی بھی رابطہ یا وہ کوئی بھی بات چیت کرنے کے قابل نہ رہیں۔ ان تمام اقدامات کے باوجود بھی ان کے کئی محافظین نے رشوت خوری کے ذریعے سے ان کے لیے بیرونی دنیا کے ساتھ ان کے رابطے کی ایک محفوظ لائن رکھ رکھی تھی۔ 21 جنوری سن 1793 کو بادشاہ لوئس 16 کی سزائے موت کے بعد ملکہ میری اینٹونیٹ کی قسمت بھی قومی کنونشن کے لیے اب ایک مرکزی سوال بن گئی تھی، جبکہ کچھ لوگوں نے ملکہ میری اینٹونیٹ کی موت کی وکالت کی تھی، جبکہ دیگر افراد نے انہیں فرانسیسی جنگی قیدیوں کے بدلے یا مقدس رومی شہنشاہ کو تاوان کے بدلے دینے کی تجویز پیش کی تھی۔ فرانسیسی انقلاب کے خالق تھامس پین نے ملکہ میری اینٹونیٹ کی امریکہ میں جلا وطنی کی وکالت کی تھی۔ اپریل سن 1793 کے دہشت گردی کے دور میں میکسیملین رابسپیئر کے زیر تسلط پبلک سیفٹی کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور جیک ہیوبرٹ جیسے لوگوں نے ملکہ میری اینٹونیٹ کے مقدمے کی سماعت کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مئی سن 1793 کے آخر تک گیرنڈنز کو بھی اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا اور ملکہ میری اینٹونیٹ کے 8 سالہ بیٹے لوئس چارلز 17 کو اثر نو تربیت دینے کے لیے بھی کئی لوگوں نے اپنی تجاویز پیش کی تھیں تاکہ وہ انقلابی خیالات سے ہمکنار ہو سکیں، اور اس مقصد کو پایا انجام دینے کے لیے لوئس چارلز کو 3 جولائی سن 1792 کو ایک جدوجہد کے بعد اپنی ماں ملکہ میری اینٹونیٹ سے الگ کر دیا گیا تھا، جس کے دوران ان کی ماں ملکہ میری اینٹونیٹ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس برقرار رکھنے کے لیے بے سود جدوجہد کی تھی، جسے پیرس کمیون کے ایک نمائندے اینٹون سائمن، جو کہ ایک موچی اور جوتا ساز تھے، کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ٹیمپل سے لوئس چارلز کو ہٹائے جانے کے بعد ملکہ میری اینٹونیٹ نے اپنے بیٹے کی ایک جھلک دیکھنے کی کوشش میں کئی گھنٹے گزارے تھے، جو چند ہفتوں کے اندر ہی اپنی ماں پر غلط کاری کا الزام لگاتے ہوئے اپنی ماں کے ہی خلاف ہو گیا تھا۔ کنسرجری 1 اگست سن 1793 کی رات کو صبح 1 بجے ملکہ میری اینٹونیٹ کو ٹیمپل سے قیدی نمبر 280 کے طور پر کنسرجری کے ایک الگ تھلگ سے سیل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ٹیمپل ٹاور سے نکلتے ہوئے انہوں نے اپنا سر دروازے کے اوپر موجود ایک لینٹر سے بھی ٹکرا دیا تھا، جس سے ان کے ایک محافظ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا انہیں چوٹ لگی ہے،
जिस पर उन्होंने जवाब दिया, नहीं, अब मुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये उनकी असीरी का सबसे मुश्किल तरीन दौर था, क्योंकि वो मुसलसल निगरानी में थी, कोई राजदारी नहीं थी। कॉरोनेशन प्लॉट। अगस्त सन 1793 के आखिर में मलिका मैरी एंटोनेट के कंसर्जरी के कैदखाने से फरार का एक मंसूबा बनाया गया था। ये मंसूबा एक फ्रांसीसी इनकलाब के मुखालिफ लीडर अलेक्जेंडर गॉन्से डी रोगीवेल ने बनाया था, लेकिन फरार होने में मदद करने की ये कोशिश तमाम मुहाफ़िज़ों की बदउनवानी में मुलव्वस ना होने की वजह से नाकाम हो गई। इनमें फरार की इस कोशिश में कंसर्जरी के कैदखाने में उनकी एक खादिमा, जिनका नाम रोज़ाली लामोर लीरे था, ने सबसे अहम किरदार अदा किया था, जिन्होंने कंसर्जरी में कैद के दौरान मलिका मैरी एंटोनेट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा था, जिनकी वजह से उन्हें कम से कम एक बार अपने कैद खाने में एक रोमन कैथोलिक पादरी से भी मिलने का मौका मिला था। फरार के इस मंसूबे का नाम कॉरोनेशन प्लॉट था। मलिका मैरी एंटोनेट का इनकलाबी ट्रिब्यूनल में मुकदमा और सजाए मौत 14 ता 16 अक्टूबर सन 1793। मलिका मैरी एंटोनेट पर 14 अक्टूबर सन 1793 को इनकलाबी ट्रिब्यूनल ने मुकदमा चलाया था। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि कॉरोनेशन प्लॉट का पर्दाफाश होने के वक्त अवामी तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी ने मुकदमे के नताइज का फ़ैसला पहले ही से कर लिया था। उन्हें और उनके वकला को इस मुकदमे में अपने दिफा की तैयारी करने के लिए एक दिन से भी कम वक्त दिया गया था। उन पर लगाए गए इल्ज़ामात में बहुत से पहले से लेबल्स नामी पैम्फलेट में पहले ही शाया हो गए थे, जो ये थे। नंबर 1, वर्साइल्स के शाही महल में उरियानी और फहाशी का इनेकाद करवाना। नंबर 2, लाखों की रकूम कौमी ख़जाने से ऑस्ट्रिया भेजना। नंबर 3, सन 1792 में नेशनल गार्ड्स के कत्लेआम की मंसूबाबंदी करना। नंबर 4, अपने बेटे लुइस चार्ल्स को फ्रांस का नया बादशाह बनवाना। और नंबर 5, माँ और बेटे के नाजायज़ ताल्लुकात, जिसका इल्ज़ाम मलिका मैरी एंटोनेट के बेटे लुइस चार्ल्स ने अपनी मां पर लगाया था। ख्याल किया जाता है कि उनके बेटे लुइस चार्ल्स की तरफ से आयद करदा ये इल्ज़ाम एक इनकलाबी और बुनियाद परस्त जैक ह्यूबर्ट ने ऐसा करने के लिए लुइस चार्ल्स पर दबाव डाला होगा, जिसने लुइस चार्ल्स को कंट्रोल किया हुआ था, जारी है।